الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین ہی راہ نجات اور اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ آج ہم اسی عنوان کا ایک پہلو عرض کریں گے۔ آج غالباً تیسری مجلس مبارک ہے، تو ہم ان مقاصد کی طرف بڑھیں گے جو اللہ کے ہاں طے تھے۔ گزشتہ گفتگو کے اندر سورہ نور کی آیات کا جو ایک تدریجی ارتقا بتایا کہ اللہ نے اس نور کی حفاظت کے لیے اپنی ذات والا برکات سے اہتمام فرمایا اور اس کو اب اس ہوا سے محفوظ رکھا جو اس روشن چراغ کو بجھانے کے لیے کوئی کردار دے سکتی تھی۔ پھر جہاں جہاں حساس موقع آئے اور جہاں تک کوئی بھی طاقتور کردار نہیں دے سکتا تھا، مثلا بڑی طاقت ہے ملکوتی، دیکھیے بدر میں ملکوتی آئے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، صف بستہ ہو کے فرشتے آئے بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، جتنے بھی غزوات ہوئے، کہیں مصومین آئے، کہیں مردفین آئے۔ تو یہ قرآن پاک کی نص ہے۔ تو جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب سراج المنیرہ نے تبسم فرمایا، جس کے حسن کی رعنائیوں سے نظم کائنات کو رونق نور بخشی جا رہی تھی، تو ظلمت قدر ظلمتوں نے گھیراؤ کیا، تو وہاں آنا چاہیے تھا جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، جتنے بھی ملکوتی حکمتیں ہیں انہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ بدر کے اندر بھی 313 تو تھے، حنین کے اندر 10,000 12,000 تھے، اور تبوک کے اندر 30,000 تھے۔ تو جتنی بھی غزوات ہوئے مد مقابل، تو وہاں منظم طریقے سے ایک فوجی نظم کے ساتھ
ٹکراؤ ہوا، ہر جگہ ملکوتی فرشتے طاقت بن کر آئے، بلکہ ہماری روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جبرائیل کو گھوڑا دیا گیا، اس کا نام بھی بتایا گیا، حیزم نام تھا، وہ چڑھ کر کفار کے سر قلم کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ۔ میدان بدر میں جب اسلام اور سراج منیر زد میں آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم تیری تسبیح کر رہے ہیں، یہی ہماری خلقت ہے۔ تو جلال الہی سے آواز آئی کہ تمہیں تسبیحیں یاد ہیں، مجھے اپنے محبوب کی حرمت یاد ہے، ان کا وقار یاد ہے۔ اگر آج ان سے کوئی ابی نبی ہو گئی تو پھر کیا رہے گا دین؟ اے اللہ کیا کریں؟ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تمہیں وحی کی فرشتوں کو کہ جاؤ میرے محبوب کی صف میں صف بستہ ہو جاؤ اور غلام بن کر سپاہی بن کر لڑو۔ اب اسلوب کلام الہی بڑا عجیب ہے، فرشتے چلے امر الہی کی عظمت میں، تو فی الفور قدرت نے کہا اذ یوحی ربک الی الملائکہ فثبتوا الذین آمنوا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ فثبتوا الذین آمنوا سلقی فی قلوبکم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ بڑا عجیب سا یہ نقطہ ہے، ذرا یہ مذہب کے دائروں سے ہٹ کر ہے، لیکن قرآن میں ہے، کوئی مذہب قبول کرے نہ کرو، جو قرآن میں آیا ہے وہی حق ہے۔ مذہبوں کی ساخت برداشت بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے کہ چلو میدان بدر میں، تو فرشتے حکم الہی مان کر چلے، ابھی چند قدم چلے تو رحمت الہی نے فرط محبت میں آ کر فرمایا تم تو چلے حکم کی تعمیل میں، لیکن محبوب تو میرا ہے، تم بھی چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن دونوں حقیقتوں کا کردار مختلف ہوگا۔ تمہارا کردار کیا ہوگا؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم نے کفار کی فوج کی طرف سے ہو جانا ہے، نہ تم نے مومنین کی طرف سے ہونا ہے۔ جدھر ایمان والوں کی صف بندی ہے تم مومنوں کی صف میں آ جانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کے پہلوؤں میں آ کر میرا ذکر کرنا ہے، میرے ذکر کی برکت سے ان کے دلوں میں طاقت آ جائے گی، وہ ثابت قدم ہو جائیں گے۔ اور میرا کردار کیا ہے؟ تم صاحبان ایمان کے جتھے میں چلے جاؤ اور میں کفار مکہ کے جتھے میں جاتا ہوں، اپنی شایان شان۔ اے اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم ان کے پہلوؤں میں ذکر کرو گے، صاحبان ایمان کے پہلوؤں میں، اور میں کفار کے پہلوؤں میں اپنی جلالت کا روب ڈالوں گا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں میں روب ڈالوں گا، ان کے دل پست ہو جائیں گے، ان کے دل بلند ہو جائیں گے، تو پھر ان کو اپنی تعداد کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ مثلیہم رأی العین، جب تمہیں دیکھیں گے، حالانکہ تم نے تلوار تو کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن پھر بھی تمہاری تسبیح کے زمزمے سنیں گے تو ان کی آنکھوں کے سامنے تعداد دگنی چگنی نظر آئے گی، لہذا ثابت قدم ہو کے لڑیں گے، میرا محبوب اور میرا دین جیت جائے گا، کفر ہار جائے گا۔ یعنی اگر ایسا معاملہ ہو تو خدا بھی اپنی شایان شان میدان میں آتے ہیں، اپنا کردار دیتے ہیں۔ میں نے ساری تاریخ پڑھی اسلام کی، جہاں جہاں بھی کوئی ایسے سنگین حالات آئے، ملکوتی طاقت آئی، میرا سوال یہ ہے کہ اگرچہ ملکوتی طاقت کا آنا بھی بڑا بھرم ہے، اللہ کی طرف سے اہتمام ہے، دفاعی عظمت ہے، مگر مجھے بتایا جائے بدر، حنین، تبوک، یرموک، تمام غزوات سے زیادہ حساس ترین وہ موقع تھا
جب کفار مکہ نے مل کر مکہ کے اندر رسالت کا گھیراؤ کیا تھا، وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا، نہ کوئی مدد آئی، نہ کوئی کمک آئی، نہ کسی سے اور کوئی، چونکہ مسلمان اس وقت کمزور تھے، کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور کچھ گھروں میں روک دیے گئے اور کچھ کسی کی کسٹڈی میں رہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں طاقت تو کوئی تھی، جس طاقت نے اسلام اور بانی اسلام کی حفاظت کی، جہاں تو ضرورت یہاں تھی جبرائیل کی، میکائیل کی، اسرافیل کی، اسرائیل کی، خازن جنت کی، تمام فرشتوں کی ضرورت یہاں تھی۔ جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں فرشتے نہیں آئے، تو قرآن نے یہ نقطہ حل کر دیا کہ دراصل دفاعی عظمت میں طاقت جو ہے معاونت کے لیے کار فرما ہوتی ہے۔ بابا ابو طالب علیہ السلام اکیلا ہی اتنا طاقت والا تھا کہ خدا نے خدا ہو کر اس پر اعتماد کر لیا ہے، اس لیے کوئی ملکوتی فرشتہ نہیں بھیجا اور کہا کیا حبیب آپ کو ایسی پناہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت یہ کلا عبور نہیں کر سکتی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصورات تھے، یعنی مشکات قرآنی کا یہ پہلا عنوان تھا، پھر مدینہ طیبہ کا عنوان میں نے کل بیان کر دیا ہے، پھر کربلا کا عنوان تھا۔ تو جہاں جہاں سراج المنیرہ ہیں وہاں مشکات قرآنی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے۔ تو اب کربلا میں جس نے مشکات قرآنی کا کردار دیا ہے وہ مولا حسین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر اس لیے تاکہ پچھلی گفتگو اگلی کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ اب یہاں سے جب اسلام بے خوف ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اسلام کو طاقت مل گئی، اسلام ایک طاقت بن گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کا جو علمی پیمانہ ہے وہ تو قرآن ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک۔ تو بہت ساری آیات ایسے آئیں۔ تو قرآن کریم نے اپنے 4 اعتبار سے تعارف کروائے جو صراط مستقیم کا تعین کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ کون ہے انعام یافتہ جی؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا عنوان پھیل گیا ہے، میں سمیٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن کریم کی بابت قرآن نے خود اپنا تشخص بیان کیا، فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ 4 اعتبارات سے قرآن نے خود کو پیش کیا۔ اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب اس جملے کی تفسیر بھی قرآن کی آیت کر رہی ہے، کوئی مفسر نہیں کر رہا۔ کیا کچھ قرآن کے سینے میں ہے؟ تو قرآن نے کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جو کتاب مبین میں نہیں۔ پھر فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت جس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا سکے وہ، اور ہر بڑی سے بڑی عظمت
ہر شے سمٹ کر قرآن میں آ گئی۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی ہر بڑی عظمت کو سمیٹ کر قرآن کے سینے میں رکھا گیا۔ پھر یہاں تک یہ دائرے تھے، یہ تصورات تھے عالم شہادت کے۔ اس عالم شہادت کی کائنات سے اوپر بھی ایک حقیقت ہے، کائنات غیب ہے۔ کائنات غیب ہے، اس کے اندر بہت سارے خزانے ہیں۔ تو یہ کائنات تو اس کائنات کی ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے، وہ وسیع و عریض کائنات ہے، وہاں علوم الوہیت کے دریا بہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے حبیب، اس نظم کائنات میں جتنے غیب کے خزانے ہیں، غیب کی حکمتیں ہیں، غیب کے معارف ہیں، غیب کے اسرار ہیں، غیب کی حکمتیں ہیں، ہم نے وہ ساری سمیٹی قرآن میں رکھ دی۔ اور صاحبان علم کے لیے ایک چھوٹا سا علمی نکتہ ہے، ایک ہوتا ہے مثبت جملہ، ایک ہوتا ہے منفی جملہ۔ مثبت جملے کے پیچھے بھی علامت اثبات ہوتی ہے، منفی جملے کے پیچھے بھی۔ تو پھر چونکہ وما من غائبۃ، کوئی غیب ایسی چیز نہیں، اب یہ کسی اسم نکرہ پر آ جائے تو مفید عموم ہوتا ہے۔ معنی یہ بنا حبیب بزم کائنات میں جتنے غیب کے اسرار ہیں، کوئی ایسا غیب ہے ہی نہیں کہ وہ غیب کی حقیقت تو رکھتا ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ قرآن کا علمی حجم بیان کیا کہ اس کے سینے میں کتنا علم ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، عرش اولا سے لے کر لا مکان تک، لا مکان سے لے کر لاہوت جبروت ملکوت ناسوت کی وادیوں سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا سے اوپر کدھر کیا تھا، اس کا حدود اربع نہ عقل سمجھ سکتی ہے، نہ نظر، نہ شعور، نہ فکر، نہ دوائر علم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ حبیب ہم نے ہر غیب کی حرمت کو سمیٹا، قرآن میں رکھا، ہر شہادت کے تصور عظمت کو سمیٹا، قرآن میں رکھا، بلکہ اعلان فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑی بڑی عرض کر رہا ہوں، تو اس کلام الہی کے علمی حجم کو قرآن نے، اللہ نے بیان فرمایا کہ ما فرطنا الا فی کتاب مبین، اس چیز کا کوئی وجود نہیں جو کتاب میں نہیں ہے۔ تو جو چیز کوئی حقیقت رکھتی ہے، خواہ اس کا تعلق عالم شہادت سے ہے یا عالم غیب سے ہے، تو گویا ساری حقیقتیں سمٹ کر قرآن میں آ گئیں۔ پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے اسی قرآن کو سمیٹا اور آپ کے سینے میں نازل فرما دیا ہے۔ تو گویا قلب محمد میں کائنات کی ہر حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں جو قلب مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی، رسول کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ وہ ہے ہی نہیں جو دامن رسالت میں نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو قلب محمد میں نہیں ہے۔ تو بھئی قرآن نے بڑا خوبصورت تصور دیا، عالم غیب کی حقیقتیں ہوں، عالم شہادت کی حقیقتیں ہوں، سب سمٹ کر قرآن میں آ گئیں۔ قرآن سمٹ کر سینہ محمد میں آ گیا، اور محمد نے قرآن اور حسین کو جوڑ دیا ہے، الگ رکھا ہی نہیں ہے۔ علم کی جتنی دنیا ہے، خواہ تشیع کا تصور علم ہے، خواہ تسنن کا تصور علم ہے، ان کا قد بہت چھوٹا ہے، قرآن بہت بڑا ہے۔ تو پھر جب رسالت نے، یہی قاعدہ ہے ہمارا عربی کا، المطلق یجری علی اطلاقہ، جب کوئی متکلم کوئی ایسا لفظ اور کلمہ بولتا ہے جس کے ساتھ اس کو لمٹڈ نہ کیا جائے تو وہ علی الاطلاق ہے، وہ ساری حقیقتیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا
کہ قرآن کی اتنی آیتوں کا منظر نامہ حسین کی شخصیت کا تصور دے رہی ہیں، یا اتنی آیتیں جو ہیں ان کے کردار کا تقدس بیان کر رہی ہیں؟ فرمایا القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن، سارا قرآن حسین کے ساتھ ہے اور سارا حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ مجھے اب کوئی کائنات کا صاحب علم بتائے کہ کون سی ایسی حقیقت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی شرافت ہے، کون سا ایسا وقار ہے جو حسین کے پاس نہیں ہے اور کسی اور کے پاس ہے۔ تو حسین کا سینہ مبدأ حکمت الہی ہے، مخزن نور الہی ہے اور مشرب عرفان الہی ہے۔ حسین شخصیت نہیں، اللہ کے حسن کا آئینہ ہے، مشیت الہی کی عظمتوں کا ایک ترجمان ہے۔ کون ایسا ہے جو حسین سے ہٹ کر خدا کی معرفت کا دعویٰ تو کر کے دکھائے؟ تو جب پہلی حقیقت قرآن ہے، قرآن کے سینے میں ساری حرمتیں ہیں اور وہ حرمت مصطفیٰ کے دامن میں ہیں، مصطفیٰ نے سارا دامن جو ہے وہ حسین کو عطا کر دیا ہے۔ ایک اور میں آپ کو وقار پیش کرتا ہوں۔ میں اس لیے گفتگو کو ایک تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ہمیں حسین کی معرفت نصیب ہو جائے، اور میرا الحمدللہ دعویٰ ہے اس امت کو جس دن حسین کی معرفت نصیب ہو گئی، امت غالب آ جائے گی، روئے زمین پر صرف اسلام کا نور رہے گا۔ ابھی ہم عقیدے بنا رہے ہیں، توبہ کریں ہم کون ہیں عقیدے بنانے والے؟ ہمارے عقیدوں کی تصورات کی لکیریں حجرہ ساز ہیں، حسین کی معرفت حجروں سے بلند ہے، مقام بلند ہے، جس طرح قرآن بلند ہے۔ میں ایک اور پیمانہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا، اپنا تعارف کا کروایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، وہ بلند و بالا ذات ہے جس نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی۔ اے اللہ، پھر منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم نہیں، متشابہ آیات ہیں۔ یہ بات بڑی گہری کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی جو خیرات ملی ہے کسی صحیح جگہ پر پہنچی ہے۔ میں خود سے کبھی نہیں تیاری کر کے آتا کہ میں نے کیا کہنا ہے، جو ادھر سے عنایت ہوتا ہے وہی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے زندگی کا تسلسل ہے الحمدللہ، اس لیے کہ میری نظر و فکر کا دائرہ اتنا وسیع نہیں جتنے یہ حسین مناظر ہیں۔ میں کہاں اور وہ کہاں، یہ نسبت خاکرہ بعالم پاک کو بنتی نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک عجز و نیاز کی عظمت میں دل کو ظرف اور برتن بنائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں اس خزانے سے، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اپنے دو تعارف بیان کیے کہ محکم آیات اور متشابہ آیات۔ اب میں اس کو سادہ کر رہا ہوں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کی مراد واضح ترین ہو، ہر بندے کو، شعور رکھنے والے کو فوراً اس کا مفہوم اور مضمون سمجھ آ جائے۔ مثلاً اقیم الصلاۃ، یہ محکم آیت ہے جس کی مراد اب اس پر تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکم ہے کہ نماز ادا کرو، آتوا الزکوٰۃ، اتم الحج، اتم الصیام، یہ واضح ارشادات ہیں، اس کی جو بھی صورت صاحب شریعت متعین کرے وہی حق ہے۔ اب عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محکم آیات وہ ہیں جسے ہر بندہ سمجھتا ہے اور وہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں، متشابہ آیات ہیں جسے کوئی نہیں سمجھتا۔ قرآن پاک ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ محکم کی طرف نہیں جاتے، اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے خدا کی اس سے۔ کسی ٹیڑھے دل میں ایمان نہیں آئے گا، ایمان جب بھی آئے گا سیدھے دل میں آئے گا، سادے دل میں آئے گا۔ عبداللہ بن ابی بھی نے تو کلمہ پڑھا ہے
اور بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کے لوگوں نے بھی پڑھا ہے، اور حضرت عمار بن یاسر نے بھی پڑھا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ان کے دل پر نقش تھا، اور جس کے دل کی احساسوں کی دھڑکن کا نام قرآن ہو اسے وفادار حسین کہتے ہیں، وفادار علی کہتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کی حرمت کو کون نہیں جانتا؟ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ میں ان تصورات کو پیش کرتا ہوں، عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ قرآن کی آیات کے دو اعتبار ہیں مضمون کے اعتبار سے، محکم آیات اور متشابہ آیات، اور جن کے دل صاف ہیں یقولون آمنا بھی، وہ اس کی قریب بھی نہیں لگتے، کہتے ہیں اللہ تیری جو مراد ہے ہمارا وہی یقین ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اور ان کے ارادے میں پلیدی کیا ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، متشابہ کی کھوج میں اس لیے لگتے ہیں کہ لوگوں کو الجھا کر فتنے میں ڈال دیں، کہ لوگوں کا عمل اور کردار دینے سے عقیدہ ہٹ جائے، یہ الجھے ہی رہیں، قرآن پر بحث ہی کرتے رہیں۔ یاد رکھیے امت جب کردار دینے پر اتر آئی بحث ختم ہو جائے گی، جب تک ہم کردار سے آری ہیں تب تک ہم بحث ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں پختہ ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ بلا سوچے کہتے ہیں اللہ حق کہا ہے تو نے۔ اب اس حق کی نہ کوئی کمیت ہے نہ کیفیت ہے، اگر کمیت اور کیفیت ہوتی تو ذہن میں آتی، آنکھوں میں سماتی، محسوس میں آتی، شعور کی پرواز وہاں جا کر احاطہ کرتی، فکر کے زاویے اس کی جانچ پڑتال کرتے، اور جناب والا حکمت اور دانائی اس پر کوئی فیصلہ کرتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ان تمام حکمتوں سے عظمتوں سے بلند و بالا ہے، اس پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا واجب ہے۔ اب میں اس عنوان کو ذرا تھوڑا سا سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ پر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن نازل ہوا، اتنے ہزار آیتیں، اتنی صورتیں، فلاں 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 فلاں، اس کی سادہ تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے سارے قرآن کے مضامین کو سادے لفظوں میں بیان فرمایا نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن کی ساری آیات جو ہیں 5 عنوانات پر، 5 وجوہ پر نازل کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الحلال والحرام والمحکم والمتشابہ والقصص والامثال۔ پہلی قسم کیا ہے؟ قرآن کی پہلی عنوان کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن حقیقتوں میں اللہ طہارت دیکھتا ہے، پاکی دیکھتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیتا ہے، اور جن میں ناپاکی دیکھتا ہے، جن کی طبع میں ناپاکی ہے، وہ ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ سادہ سا مضمون یہ ہے کہ کچھ آیتیں حلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ آیتیں حرام کو بیان کرتی ہیں۔ پھر فرمایا کچھ آیتوں کا مضمون محکم ہے اور کچھ آیتوں کا مضمون متشابہ ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پہلی اقوام کے قصص اور امثال کو بیان کرتی ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ یا رسول اللہ، اس پر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ وابستگی کے عظمت میں کیسے اتریں؟ فرمایا حللوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکمات وآمنوا بالمتشابہات فاعتبروا بالقصص والامثال۔ فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جانو اور ان کو استعمال میں لاؤ، اور جن چیزوں کو حرام فرمایا ان کو حرام جانو۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، پورے دین کی پوری حکمت بیان کر دی گئی ہے۔ جو حلال ہے اسے حلال جانو، جو حرام ہے اسے حرام جانو۔ پھر فرمایا وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ، قرآن کے اندر جتنی محکم آیات ہیں ان پر عمل کرو۔ یہ عمل کے لیے آئی ہیں، کردار کی ساخت پرداخت کے لیے آئی ہیں، کردار کو روشنی دینے کے لیے آئی ہیں،
سیرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اخلاق کو ابھارنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا ان آیتوں کے سانچوں میں ڈرو گے تو کوئی فرید بنے گا، کوئی علی حجویری بنے گا، کوئی بنے گا، کوئی بنے گا۔ جب تک کچی مٹی سانچے میں نہیں ڈلتی اینٹ نہیں بنتی۔ تمہیں اللہ نے حسن بنایا ہے، وہ بھی جنت کا حسن بنایا ہے، وہ بھی کائنات کا۔ تب حسن کب بنو گے تم؟ جب تم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سیرت محمد کے سانچے میں ڈل جاؤ گے تو حسین بنا دیے جاؤ گے، کائنات کا حسن بنا دیے جاؤ گے۔ اگر اس سیرت سے ہٹ کر کوئی تصور حیات قائم کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے۔ بڑی نفیس بات ذہن میں آئی۔ تو کچھ چیزیں جو حلال ہیں حلال جانو، جو حرام ہیں ان کو حرام جانو، جو محکم ہیں ان پر عمل کرو۔ پھر وہ نشاندہی کر دی، فرمایا کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کی مراد صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر ہمارے لیے ان کی بابت حکم کیا ہے؟ فرمایا وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابَہَاتِ، جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے اسے پردے میں رہنے دو، اس کی اس حرمت پر یقین کرو جو اس کے ہاں طے ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور جو قصص اور امثال بیان ہوئی ہیں قرآن کے اندر ان سے عبرت حاصل کرو کہ قوم موسیٰ کی نافرمانی کے بعد خدا نے کیا مواخذہ کیا۔ قوم عاد ہے، سمود ہے، ہود ہے، جتنے بھی اقوام ہیں جنہوں نے حقیقت سے روگردانی کی، احکام خداوندی سے، سیرت انبیاء سے روگردانی کی، ان کو قدرت نے اپنے شکنجے میں جکڑا اور عذاب دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ تو ایک سادہ سا مضمون تھا۔ اب میں آپ سے اگلی جو بات اس عنوان کو مضمون کو بیان کر کے جو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا یا کہ ام المومنین اماں جی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت اور جلوت کی عینی شاہد ہیں، تو آقا علیہ السلام تو اب آنکھوں سے اوجل ہیں، پردہ رحمت الہی میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت والی باتیں ہیں ان کی بات ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ کی خلوت کیسی تھی، جلوت کیسی تھی، معاملات کیسے تھے۔ تو ام المومنین نے بڑا جملہ کہا مجھ سے نہ پوچھو، میرے معاملات میں تو خانگی حالات تک ہی میرا تصور علم ہے نا، اس سے باہر تو میں نہ جاتی ہوں نہ میرے معاملات سے متعلق ہے، تو مجھ سے نہ پوچھو۔ آپ کی طبع ذوق کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم رسول کی وہ حرمتیں، وہ باتیں، وہ عظمتیں، وہ وقار، وہ شرافتیں، وہ کمالات دیکھیں، تو فرمایا ادھر ادھر نہ جاؤ، کسی سے نہ پوچھو۔ کانا خلقہ القرآن، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ کانا خلقہ القرآن۔ اب اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب سارا قرآن حضور ہیں، بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، جب سارا قرآن مصطفیٰ ہے، اب قرآن کے دو اعتبار تھے، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم آیات پر عمل ضروری، متشابہ آیات پر عقیدہ اور ایمان ضروری۔ تو گویا حضور قرآن کا عین ہیں، قرآن کی حقیقت ہیں، قرآن کا آئینہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آداب، طرز حیات قرآن ہے۔ تو جس طرح قرآن کی آیات کے دو اعتبار ہیں کہ محکم آیات اور متشابہ آیات، اسی طرح ذات مصطفیٰ کے بھی دو اعتبار ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ جو ہے اس کے ظاہری سیرت طیبہ جس میں تشریعی احکام ہیں، جہاں شریعت بنی ہے، ظاہری اعتبارات حضور کی محکم زندگی ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ حقیقت جو نظروں سے بلند ہے، خیالات سے بلند ہے۔
علم کے دائروں سے بلند ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ متشابہ حقیقت ہے، اس پر علم خاموش، عالم خاموش، فکر خاموش، نظر کہے والا ہو جاتی ہے۔ لہذا مصطفیٰ کی اس حقیقت پر ایمان لے آؤ۔ اب آئیے، جب یہ طے ہے کہ حضور کی محکم زندگی پر عمل ضروری، وہ سیرت ہے اور شریعت ہے، اور حضور کی متشابہ عظمت پر عقیدہ ضروری ہے، تو جب قرآن کے الفاظ کی ساخت برداشت اور متشابہ آیات کے خد و خال تک ہماری سوچ نہیں، جو معنی متشابہات ہے، کیا ہماری سوچیں وہاں جا سکتی ہیں؟ اچھا، یہاں تک تو بات آ گئی اس عقیدے کی عظمت میں۔ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذوق کے نظر، کہ جب یہ طے ہے کہ حضور علیہ السلام کی محکم حیات پر عمل ضروری، یہ سیرت اور شریعت ہے، اور حضور کی متشابہ آیات حقیقت پر عقیدہ اور ایمان ضروری ہے، کیونکہ یہاں کائنات کا نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ عالم پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے، کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ایک فیصلہ فرمایا امت کے لیے بڑا خوبصورت۔ فرمایا قرآن کی آیات کے دو اعتبار تھے، محکم اعتبار، متشابہ اعتبار۔ میری ذات کی دو حقیقتیں تھیں، ایک میری ظاہری عظمت اور دوسری میری حقیقت۔ میری حقیقت کو میرا خدا جانتا ہے، جس اعتبار کے لیے بھیجا ہے وہاں تک تم رہو، آگے نہ بڑھو، وہاں تک رہو، آگے نہ بڑھو، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے حبیب پھر فرمایا میں جا رہا ہوں، انا فرط لکم، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ عالم برزخ کی کائنات میں تمہارے لیے سجاوٹ پیدا کروں، تمہارے لیے ساز و سامان مہیا کروں، تاکہ اس کائنات میں تم اجنبی اور مسافر نہ لگو، تمہیں وہ کائنات برزخ کی کائنات بھی جو ہے تمہیں اپنائیت محسوس ہو۔ اب آئیے، اسی خطبے میں ایک جملہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے۔ فرمایا جانتے ہو کہ قرآن کے نظائر میں دو بنیادی اعتبار ہیں، محکم اعتبار، متشابہ اعتبار، اور ذات محمد کے اعتبار میں بھی دو حقیقتیں ہیں، محکم اور۔ تو پھر فرمایا سنو سنو، الحسین منی، یہ جملہ ذرا اس وسعت نظر سے سنو، الحسین منی۔ یہاں جو لفظ من ہے عربی تکلم میں قاعدے کے مطابق اس کو ہم من تبعیضیہ کہتے ہیں، کہ کچھ حصہ، جس طرح کہتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ سب لوگوں کی بابت تو نہیں ہے، جن کے دل میں نفاق تھا ان کو باقی لوگوں سے الگ کر لیا گیا۔ ایسے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے وجود کے اجزاء میں کہ جزء عظمت ایک حسین ہے، حسین میرا کچھ ہے، حسین میرا کچھ ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں سارا حسین سے ہوں۔ میں سارا حسین سے ہوں، حسین میرا کچھ ہے، کیونکہ زہرا بھی ایک وجود ہے، حسن بھی ایک وجود ہے وغیرہ، حسین میرا کچھ ہے اور میں سارا حسین سے ہوں۔ بس بات سمجھ آ گئی، حسین وہ حقیقت ہے جس کا ظاہر محکم آیات کی تعبیر ہے، جس کا باطن متشابہ حقیقتوں کی عظمت ہے۔ اس لیے حسین پر، حسین کی ظاہری حرمت پر عمل کرو، ان کی سیرت کو اپنا کر زندگی کو تبدیل کرو، لیکن حسین کی حقیقت پر حرف نہ اٹھاؤ، اس حرمت پر ایسے ہی یقین کرو جیسے محمد مصطفیٰ نے یقین کیا ہے۔ توڑ دو یہ مذہب کے پیمانے، یہ مسلک کے تصورات، یہ خیالات، یہ تشیع و تسنن کا جوڑ توڑ سب غلط ہے، بہت چھوٹا ہے، حسین بڑا ہے، حسین بڑا ہے، حسین بہت بڑا ہے۔
اسی لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظوں میں فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا اعتماد ہوں، کیونکہ خدائے ذوالجلال نے خود لفظوں میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ شرط ہے اللہ کی معرفت اور اطاعت کے لیے رسول کی غلامی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میری تلاش اور محبت اور معرفت چاہتے ہیں تو یہ مارے مارے پھرتے رہیں گے، منزل نہیں ملے گی۔ ان سے کہو منزل چاہتے ہو فاتبعونی، کیا کہا؟ یہ قرآن کا جملہ ہے، میرے نقوش قدم پر چلو، میری اتباع کرو۔ حبیب جب تیرے نقوش قدم تیری اتباع پر یہ لوگ آ جائیں گے تو پھر انہیں اوپر آنے کی ضرورت نہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنی محبوب بنا لے گا، زمین پر آ کر بنا دے گا۔ جہاں یہ ہوں گے وہیں میری محبت کا جلوہ ہوگا، وہاں میرے حسن کی تعبیریں ہوگی، وہاں میری حرمتیں ہوں گی، وہاں میرا پیار ہوگا، وہاں میری نعمتیں ہوگی۔ یحببکم اللہ۔ اور پھر کس وقت اللہ اپنی محبت کی چادر کسی پر ڈال دیتا ہے، آئے آئے آئے، تو اس چادر میں جو چھپ جاتا ہے، آئے آئے آئے۔ ایک حدیث نہ سنا جاؤں، کل جب یہ لوگ جائیں گے نا حضور رحمت الہی میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حساب و کتاب حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اور میزان عدل حق ہے، پل صراط حق ہے، لیکن اس حق میں ایک اور ایک حقیقت ہے۔ فرمایا کچھ لوگ حبیب ایسے ہوں گے، حالانکہ کیا قیامت دن کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، پریشانی، لیکن محبوب کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَيَسْتُرُهُ فِي كَنَفِهِ، جن کو اللہ اپنے گھونگھٹ میں چھپا دے گا، چادر میں بھی نہیں، گھونگھٹ سمجھتے ہیں جس میں خاص پردے کی حقیقت ہوتی ہے، اللہ ان کو گھونگھٹ میں چھپا لے گا اور کہے گا حساب و کتاب کا قانون تجھ پر بھی لاگو ہے، لوں گا۔ اسی گھونگھٹ کے پردے میں اللہ اسے کہے گا اتذنب کذا و کذا، اوے تو نے فلاں فلاں کام کیا ہے؟ ہاں مولا تیرے تو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، کہا کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کہے گا کہ مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی بےہودہ حرکتیں اگر تیری ماں پر ظاہر ہوتی تو کیا تجھ سے کوئی مواخذہ کرتی؟ حالاں میری ماں تو میری چترول کرتی، بابا وہ ڈنڈا پھیرتا، کوئی رشتہ دار، کہا سچ بتا، اس معاملے کو صرف تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، میں تو تیرے ارادے کے اظہار سے بھی پہلے جانتا ہوں، بتا میں نے تجھے تیری ماں کے سامنے ننگا کیا ہے، باپ کے سامنے رسوا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پروردگار عالم ایسا تو نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے۔ تو اللہ فرمائے گا جب میں نے تجھے تیرے اپنوں میں رسوا نہیں ہونے دیا، آج غیروں کے سامنے کیسے رسوا کروں؟ تو بندہ بے خود ہو جائے گا، بندہ بے خود ہو جائے گا، کہے گا پروردگار عالم اس بات میں تو کوئی شک نہیں، تو رحمان رحیم ہے، ستار ہو، بتا تو صحیح یہ ایسا اتنی شفقت کا پس منظر کیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جب کچھ سب کچھ تیرے سامنے ہے تو دوسرے بھی قطار میں لگے کھڑے ہیں، اور تو بھی مجھے قطار میں رکھ سکتا تھا، مجھے گھونگھٹ میں چھپایا اور ایسے حساب لیا۔ اس طرح تو ماں بھی حساب نہیں لیتی، باپ بھی حساب نہیں لیتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میری نظریں تجھے اس وقت سے تک رہی ہیں جب سے تو حسین سے پیار کرتا ہے۔
محمد سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، تو پھر میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آل محمد سے پیار کرنے والوں کو میں قطار میں لگاؤں۔ جملہ بڑا عجیب ہے، یہاں اس جملے پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے انا اول من تنشق الارض، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین مجھ پر کھولے گی، یہاں پناہ آدم، پھر ثم اقصى حلۃ من حلل الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی پوشاک پہنائے گا، ثم یزفنوننی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے محبوب کو آج دلہا بنایا جائے۔ تو جو بے تکلف صحابہ تھے کہا یا رسول اللہ آپ دلہا بن گئے، رسول خدا ہے، محبوب خدا ہے، تو دلہا بغیر بارات کے جائے، تو جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کا کوئی انگ ساک نہیں ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہمارا سماج تو یہ ہے، تو کیا آپ اکیلے دلہا بن کر اکیلے ہی جائیں گے حضور عظمت الہی میں؟ فرمایا نہیں، انا قائد اذا وفدوا، میں بارات کے ساتھ جاؤں گا، انا قائد اذا وفدوا، میں بارات کے ساتھ جاؤں گا، آگے میں بڑھوں گا، اور میری بارات ومشفعهم اذا حبسوا، جس وقت کوئی ان کو روکے گا حساب و کتاب کی عظمت میں تو میں کہوں گا کہ یہ میرے باراتی ہیں، اسے آنے دو۔ پھر کہیں کوئی ان کے دل کے اندر خوف قیامت کا کوئی تصور قائم ہوگا تو میں کہوں گا وَمُبَشِّرُهُمْ إِذَا عَجِزُوا، مایوس نہ ہونا، آج تم محمد کے باراتی بن کر آ رہے ہو۔ تو پھر سائل نے کہا کہ جہاں پناہ عالم اس بارات کے لیے نیوتا کیسے دو گے، کون کون باراتی ہوگا؟ بڑا جملہ ہے، کون کون باراتی ہوگا؟ فرمایا جس کے من میں حسین ہے وہ محمد کا باراتی ہوگا۔ جب یہ بارات سر میدان حشر اترے گی، ابھی حشر میں داخل نہیں ہوگی، سر میدان حشر میں، تو حضور عظمت الہی سے آواز آئے گی تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ میرے حبیب جب کسی کے آنگن میں بارات آتی ہے تو وہ استقبال میں، سماجی رویوں میں، تہذیبی اقدار میں وہ اس پر پھول پتیاں ڈالتا ہے۔ حبیب قیامت قائم ہو گئی ہے، نہ گلاب کا پھول ہے، نہ گینڈے کا پھول ہے، کوئی پھول چھول کوئی نہیں، لیکن بارات تو آئی ہے نا، باراتی بھی آئے ہیں، دولہا بھی آیا ہے، تو برسات تو کرنی ہے۔ اے اللہ کا فرمایا سب سے پہلے میں تجھے اور تیرے براتیوں کو خدا ہو کر سلام کرتا ہوں، میرے سلامتیوں کا نور جو ہے، اور پھر یہ بارات چلے گی، آگے جب پہنچے گی یوزا حدیث کے الفاظ، وہاں حکم الہی ہوگا کہ جتنے بھی محمد کے باراتی آئے ہیں ان کے لیے کرسیاں لگاؤ۔ اے اللہ قیامت قائم ہے، نہ لکڑی ہے نہ لوہا ہے، کرسی کہاں سے لاؤ؟ فرمایا یہ میرے باراتی ہیں، میرے محبوب کے باراتی ہیں، ان کو اعزاز دو، لوگ کرسیاں لاتے تم بھی لاؤ، اللہ کہاں سے لائیں؟ فرمایا جنت کے نور کے ممبر اتار کر نیچے لے آؤ کے لیے۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ اور پھر جس وقت وہ جنت کا مناظر کر دی جائیں گے تو کبھی کبھی کسی کے نقشہ خیال میں یہ بات اترے گی کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ تو اسی کی کرسیاں ہیں، تو کب جائیں گے، کس ویلے جائیں گے؟ اور تو قرآن نے کہا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اے حسین کو من میں سجانے والوں، تمہیں جنت کی ضرورت جانے کی نہیں ہے، جنت خود تمہیں لینے آ رہی ہے۔ اے اللہ یہ سارا اہتمام کیوں، یہ ساری حرمت کیوں؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، میں آج اپنے محبوب کے براتیوں کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ اے اللہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج تو حساب و کتاب کا دن ہے اور کٹہرے میں کھڑے کرنے کا دن ہے، اور تو نے
بڑا جملہ قال من الملک اليوم للہ الواحد القہار. فرمایا ہاں لوگوں کا یہ طرز ہے کہ میں ان کے لیے اس رویے سے پیش آؤں، لیکن چونکہ بارات آتی ہے اس کی تکریم ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں. فرمایا لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا ایک تصور ہے، کہیں اجر عظیم ہے کہیں اجر کثیر ہے. فرمایا جو محمد کے باراتی ہیں ان کے لیے اجر عظیم نہیں ہے، یہ چھوٹا اجر ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، ان کے لیے اجر کریم ہے، ان کو نوازا بھی جائے گا، ان کی تکریم بھی کی جائے گی. اے اللہ اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے ہولناک دھماکے میں ہر چیز کا سینہ چیر دیا ہے، چیر کر رکھ دیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا. ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گئے، آسمان روئی کی ڈالوں کی طرح ڈھانپ دیا گیا ہے. کدہن کلکہن منفوس ہو گئے پہاڑ، ہر چیز طے و بالا ہو گئی. پر یاد رکھو بڑا جملہ ہے قرآن پاک کا، اللہ اکبر. فرمایا میرے حبیب ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. ہم نے قیامت کو سمجھا رکھا تھا، جہاں جہاں سے حسین والوں نے گزرنا ہے وہاں سے خود کو سمیٹ لیں. اولئک عنہا مبعدون، اس منظر نامے سے قیامت کو غائب کر دیا جائے گا جہاں سے اہل محبت نے گزرنا ہے. لا یسمعون حسیسہا، قرآن کی آیت ہے، لا یسمعون حسیسہا. حکم ہوگا کہ قیامت کا جو ہولناک دھماکہ ہے اس نے ہر چیز کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا ہے. قیامت خبردار تیری آواز کی بنک میرے محبوب کے کسی باراتی کے کام تک نہ آئے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. جبرائیل جاؤ فرشتوں کے جلوں میں جاؤ، محمد کے چاہنے والے آئے ہیں، استقبال کر کے لے آؤ. تو یہ تکریم کیا ہے؟ میرے اسپیکر خاکی میرے جسم کی لطافت کے لیے نہیں ہے، اس میں جو رکھا ہوا وہ راز ہے، جس راز سے میرا یقین وابستہ ہے. اللہ کا قرآن ہے اور ذات حسین ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے اور ان کی سیرت ہے. تو دوستان محترم، ہم نے حسین کو صرف مذہب کے آئینے میں دیکھا ہے. مذہب چھوٹے ہیں، حسین بڑا ہے. مجھے کوئی شخص یہ بتا دے، کوئی صاحب علم کائنات کا، خواہ وہ عرب کا ہو عجم کا ہو، قرآن کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک، کوئی ایسا زاویہ نظر قرآن نے تشکیل دیا ہے جس زاویے کو ہم آئینہ بنا کے حسین کی شخصیت کا احاطہ کریں؟ کوئی لکیر ایسی ہے کہ حسین اتنے ہیں اور اتنے نہیں ہیں؟ اس لیے بھئی اپنے اپنے اعتماد اور نصیب کی بات ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مضمون موجود ہے، سادی سی اس کی حکمت موجود ہے، وہ بھی قرآن کے سینے میں ہے. فرمایا میرے حبیب جس وقت لا الہ الا اللہ قلب و روح کی عظمت بن گیا تو پھر احکام ہیں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. وہ وہی لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ احکام ہیں کلمے کے بعد ہے. فرمایا جب کلمے کا تکلم ہو گیا تو پھر کلمے کے تقاضے پورے کرو. کلمے تک کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دیکھو اسوہ کیا ہے. اقیم الصلاۃ کی کامل تصویر جو ہے سجدہ تحیت کرنا اور ہے، سجدہ صلاۃ ادا کرنا اور ہے، اور سجدہ عشق کربلا میں ادا کرنا کچھ اور ہے. یہ بھی سجدے ہے وہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی سجدے ہے وہ بھی سجدہ. آتوا الزکوٰۃ. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اس عنوان پر کچھ بولتا. اقیم الصلاۃ کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ. کیا کہا؟ زکوٰۃ ادا کرو. ہاں بھائی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ جو صاحب نصاب ہے. اب نصاب کا ٹائٹل ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ
یعنی 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 روپے، یہ عام زکوٰۃ ہے ہر مسلمان کی، جسے ادا کرنا بڑا آسان ہے، اور آپ کے ہاں خوص ہے وغیرہ۔ تو ان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ نظم معاشرت باقی رہے۔ ہاں مال کی زکوٰۃ ہے، جانور ہیں تو اتنے جانوروں کی تعداد ہو تو اتنے پر اتنا زکوٰۃ بنتی ہے، بکریاں ہو تو اتنی بنتی ہیں، اونٹ ہو تو اتنی، جتنا نصاب، جس انداز کا نصاب ہو، صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، اور جس کے پاس نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ ہے، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا، ہم دل خوشی سے، ہم سنی ہونے کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ روپے کی زکوٰۃ مجھے 100 میں سے 2.5 روپے دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شاید آپ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب خمس دیتے ہیں تو ہم سے بھی زیادہ آپ آگے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو بھئی میں زکوٰۃ دیتا ہوں، 100 میں سے 2.5 چلے گئے تو 97.5 تو میرے پاس ہے نا، بس بات سمجھ آ گئی۔ 100 میں سے 2.5 دینا آسان ہے، 5 میں سے 5واں دینا بھی قدرے آسان ہے۔ ذرا آگے بڑھیں، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہے، اور اولاد کو بطور زکوٰۃ پیش کر دینا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ حسین کا کام ہے، یہ انہی کا منصب ہے، یہ انہی کی شناخت ہے۔ اب اس زکوٰۃ کا بھی تسلسل قائم ہوا، سب سے پہلے سفیر اسلام نے زکوٰۃ دی، کل جن کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت مسلم بن عقیل صلوات اللہ تعالی علیہ وسلامہ علیہ، انہوں نے پہلے اپنے وجود کی زکوٰۃ دی۔ میں حیران ہوں، ہمارے صوفیہ اہل سنت میں جو صاحبان عرفان ہیں، ان سے کسی صاحب عرفان سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ اس نے کہا شریعت کی زکوٰۃ کا نصاب یا طریقت کی زکوٰۃ کا نصاب؟ تو سائل نے کہا دونوں نصاب بتا دو۔ کہا شریعت کی نصاب یہ ہے، شریعت کی، کہ 100 میں سے 2.5 دے دیے جائے، یہ شریعت پوری ہو گئی، حکم پورا ہو گیا۔ اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 میں سے 97.5 دے کر 2.5 رکھ لیے جائیں۔ لیکن حسین نے کہا طریقت ہمارے قد سے چھوٹی ہے، طریقت ہمارے قد سے چھوٹی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا طریقت اگرچہ بڑا مرتبہ ہے لیکن قد آل ابی طالب سے چھوٹی ہے۔ ہم زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو پہلے جان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر اولاد کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، ہائے 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 ہائے، ہم کچھ بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہے وہ زکوٰۃ جس کا نصاب صرف حسین ادا کر سکتا ہے، کائنات میں اور کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ہم سال کے بعد، دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، آیت پڑھی نا ابھی، تو اس میں نے اس کی ترجمے کی طرف بھی نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم، بھائی صراط مستقیم کی طرف آؤ، ٹھیک جی۔ استقام جو ہے، استقامت جو ہے یہ ایک وصف ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب سے وفا کا وعدہ کر لیا پھر ڈٹ گئے، پھر کٹ گئے، وعدہ نہیں توڑا، خود ٹوٹ گئے، وعدہ نہیں توڑا۔ قرآن نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، تم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مضمون بن گئے ہو، ابشروا بالجنہ۔ ہاں ٹھیک ہے، استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جانا اور آنے والے حالات مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرنا۔ ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے روح کا ارمان پورا ہوا ہے۔ گنجائش ہے نا؟ ہر نیکی جو بھی کرو اس کے اجر کا ایک پیمانہ ہے۔ مثلا آپ نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ نے اس کو 700 گنا بڑھا دیا، پھر 700 گنا کو یضاعف لمن یشاء، دگنے سے پھر ضرب دی تو 1400 گنا ہو گیا، پھر اضعافا کثیرہ 1400 گنا کو پھر ایسے ہی
حصے سے ضرب دی جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، تو پھر حاصل ضرب کتنا آئے گا؟ لاتعداد آئے گا۔ لیکن ہر ایک جو بھی آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں اس پر جو اجر ہے اس کا ایک حدود اربع ہے، اتنے گنا اتنے گنا۔ ایک نیکی ایسی ہے جہاں اجر دیتے ہوئے اللہ گناہوں کے پیمانے توڑ دیتا ہے۔ اس کائنات خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی ایسی ہے کہ جب اس کا اجر دینے کے لیے وقت آتا ہے تو اللہ اجر کی پیمائش کے گناہوں کے پیمانے توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ وہ کون سی ایسی نیکی ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جب اہل صبر آئیں گے تو پھر ہم گناہوں کے پیمانے توڑ دیں گے۔ لیکن اس پر بھی اجر ہے، جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس پر بھی اجر کا سا تصور ہے، اگرچہ بغیر حساب صحیح، لیکن اہل بیت کا مقام اس سے بلند ہے۔ یعنی امام الصابرین کا اگر کوئی ٹائٹل بیان کرنا چاہے تو امام حسین سے بڑا تو صابر ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات کو یہ سکھا رہے ہیں صبر کی حرمت، آنے والے حالات اور اس کے ساتھ اس کا مقابلہ۔ کہتے ہیں فالصبر احجا یا اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حج مسیرہ الی الشعوب، کہ اے میرے بیٹے جب محمد کی حمایت اور وفا میں مشکلات آئیں تو صبر کی انتہا کرنا، مرتبہ صبر کو معراج دینا، فالصبر احجا، صبر کو وہاں پہنچانا کہ آگے صبر کے تقاضے ہی رک رہے ہیں۔ ہر زندہ نے موت کی گھاٹی میں اترنا ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا فالصبر بلاء، صبر کرنا بھی بڑی آزمائش ہے، صبر سے اوپر بھی ایک مقام ہے۔ اللہ اکبر، کہاں گئے وہ دائرے جو ہم نے بنائے تھے؟ سلام ابو طالب کی اس حکمت پر جس نے قرآن کا پہلے مفہوم سمجھا ہے اور پھر کردار دیا ہے۔ فرمایا فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب، صبر بھی ایک بہت بڑی آزمائش پر ہوتا ہے، بڑا مقام ہے، بغیر حساب اس کا اجر ہے۔ اور علی صبر کو ثواب پر نہ رکھنا یہ اعزازیہ ہے، یہ آتا رہے گا۔ صبر سے بلند ہو جانا، صبر کے تصور سے، صبر کی حکمت سے، صبر کے جغرافیے سے بلند ہو جانا۔ بابا صبر سے اوپر بھی کوئی حقیقت ہے، فرمایا وہ تیری حقیقت ہے۔ بابا وہ کیا ہے؟ فرمایا والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب، صبر سے بھی جو اوپر مقام ہے، اوپر ہے، وہ محمد کی ذات پر زکوٰۃ بن کے قربان ہو جانا ہے، خود بھی قربان ہونا ہے، اولاد کو بھی قربان کر دینا ہے۔ تو زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ دینے والا سخی ہے اور اولاد کی زکوٰۃ دینے والا، پھر اس کے لیے کائنات میں ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے، میں کیسے بیان کر پاؤں؟ کتابیں خاموش ہیں، علم خاموش ہے۔ سلام ہے مسلم بن عقیل، تجھے تیرے صبر کو اور تیرے یتیم بچوں کی صبر کی اس کیفیت کو انشاءاللہ میں اس پر تھوڑا سا کل گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان حرمتوں کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔